جی کے ہر نئے بیانات پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة في السفر. وأخرج أحمد عن ابن سعد رضي الله عنهما. وسعد الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة. قال ابن سعد حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة، فقال له سعد: هذا الغائر من ركوبة ضربه للصان من أسلم يقال لهما المهانان، فإن شئت أخذنا عليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ بنا عليهما. قال سعد: فخرجنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما، ثم سألهما عن أسمائهما فقال: نحن المهانان. قال: بل أنتما المكرمان. وأمرهما أن يقدما عليه المدينة. فذكر الحديث قال: اسمي رواه عبد الله بن أحمد. وابن سعد اسمه عبد الله ولم أعرف بقية رجاله ثقات. وأخذ الحاكم وأبو عبد الله النيسابوري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا، فشهدت أنه كما قال، ثم إنها رجعت إلى منبتها، ورجع العربي إلى قومه فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت إليك وكنت معك. وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه ولا رواه الإمام أحمد كذا في البداية. وقال اسمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، ورواه يعلى أيضا والبزار. انتهى. میرے عزیز دوستو بزرگو، جب کام میں استقبال کا زمانہ آ جاتا ہے اور کام میں لوگوں کی آمد بڑھ جاتی ہے اور اجتماعات اور جلسے دین کے کسی بھی شعبے میں، کہیں ختم بخاری کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں تبلیغی جماعت کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، ان تمام اجتماعی کاموں کی مشغولی اور اس کی اہمیت اور اس کا شوق اور اس کی رونقیں ہمیں ایک عظیم سنت سے غافل کر دیتی ہیں، ہمیں ایک عظیم سنت سے غافل کر دیتی ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ سے، وہ مدارس کے یا ختم بخاری کے جلسے ہوں یا وہ تبلیغ جماعت کے اجتماعات ہوں یا وہ کسی بھی تحریک کی کوئی تقریب ہو، ان کی مشغولی، ان کا شوق اور ان کی اہمیت ہمیں ایک بنیادی فریضے سے، ایک اہم فریضے سے غافل کر دیتی ہے، اور وہ ہے انفرادی دعوت ہے، وہ ہے انفرادی دعوت۔ اس لیے کہ جتنے اجتماعات ہیں
وہ صرف انفرادی دعوت کا نتیجہ ہیں اور انفرادی دعوت کی آمدنی ہے. وہ میں تو صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ اجتماعات اور اجتماعی حلقے علم کے ہوں یا دعوت کے، یہ ایسے ہیں جیسا کوئی تاجر تجارت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تجارت میں اور اس کی کچھ آمدنی ہوتی ہے، اس کی کچھ آمدنی ہوتی ہے. میں تو آپ سے ثابت کر رہا ہوں کہ جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں یا علم کے مدارس کے ماحول میں ہیں، یہ ہماری آمدنی ہے. اور آدمی آمدنی کو نہیں دیکھتا کتنی ہو گئی ہے، مزید کمانے پر اس کی روزانہ محنت لگتی ہے. اس آمدنی سے تو وہ خوش تو ہے، لیکن اس کی محنت کا دائرہ صرف اس کی آمدنی تک نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی آمدنی، اس کا سلسلہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اس کی تجارت کا سلسلہ باقی رہے گا. جہاں تجارت ختم ہو جائے گی وہاں آمدنی بھی صاف. جہاں تجارت ختم وہاں آمدنی ختم. میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر انفرادی دعوت نہیں ہے تو پھر اسلام کی طرف آمد اور مسلمان باقی رہنا ختم ہو جائے گا. مسلمان باقی رہنا بھی ختم ہو جائے گا. آپ سارے جانتے ہیں، جتنا آپ آئے ہوئے ہیں پنجاب ہریانہ والے، آپ جا کے دیکھیں امداد کے علاقوں میں کیا حال ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کتنا بھی زمانہ استقبال کا ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ کتنا بھی استقبال ہو گیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لیکن ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خلفاء راشدین کا اور آپ کے صحابہ کا انفرادی دعوت دینا کبھی کم نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے غزوات میں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے انفرادی دعوت میں. ایک ایک فرد کو دعوت دینا، ایک ایک فرد کو دعوت دینا. علی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے واقعات ہیں جس میں سب سے زیادہ اس کو غصہ آتا تھا اس بات پر کہ تمہاری مسجد میں ایک آدمی آ کر چلا گیا اور تم نے اس کو دعوت نہیں دی. ہم نے تو ایک گشت اور ملاقاتوں کو ایک روزانہ کا تھوڑی دیر کا معمول سا بنا لیا ہے. میرے دوستوں، میں اس معمول کے پورا کرنے کو کام کا کمال نہیں سمجھتا. تھوڑی دیر کے اس کے معمول کے پورا کرنے کو کام کا کمال نہیں سمجھتا، بلکہ اس بات کی کوشش کہ ہمارے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. ہر مسلمان، ہر فرد پر محنت. یہ ہماری اصل خدا میں چھپا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کسی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور واپس جا رہا ہے، اس کو چاہیے نفل نماز چھوڑ کر آنے والے کو دعوت دے. اگر وہ جانا والا ہے فوراً تو پہلے دعوت دے، پھر نفلیں پڑھے. اور اگر وہ کہتا ہے میں ٹھہر گیا ہوں تو پہلے نفل نماز پوری کر لے، پھر اس کو دعوت دے. اتنی اہمیت تھی انفرادی دعوت دینے کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حضر میں انفرادی دعوت کو کسی حال میں چھوڑا نہیں ہے. چاہے راستہ خطرے کا ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے وہ راستے اختیار کیا جو راستہ خطرے کا تھا. بلکہ آپ سے کہا بھی گیا کہ یہ راستہ تو ہے لیکن اس پر ڈاکو رہتے ہیں. فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے. حضرت کا معمول تھا فجر کی نماز اول وقت پڑھ کر اندھیرے جامع مسجد جایا کرتے دلی. وہاں ساتھیوں سے ملاقات کے لیے اور وہاں کے کام کا حال معلوم کرنے کے لیے حساب دوسرا گشت کہہ لیجیے یا دوسرا محلہ یا دوسرے علاقے کی فکر کہہ لیجیے، گزرتے تھے
لال قلعے کے پیچھے سے ان لوگوں نے پتہ چلا کہ حضرت یہاں سے جاتے ہیں، کہا حضرت یہاں سے آئندہ ہرگز نہ جائیے گا۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہ جی وہاں جو پیچھے کھنڈرات ہیں ان میں خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، وہاں تو پولیس والے کی ہمت نہیں ہے گزرنے کی، اور آپ وہاں سے گزر کے جاتے ہیں روزانہ۔ حضرت نے فرمایا اچھا وہاں ڈاکو رہتے ہیں، ہمیں تم نے پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ خطرہ ہے وہاں، فرمایا ہم کل وہیں سے جائیں گے۔ وہاں سے گزرے، ان کھڑرات میں اندر اندھیرا اور پرانی کوٹھڑیاں بنی ہوئی بادشاہوں کے زمانے کی، اندر داخل ہے، اندر بالکل اندھیرا تھا، زور سے بلند آواز سے سب کو سلام کیا، کوئی جواب کسی نے نہیں دیا، واپس آ گئے، آگے بڑھ گئے۔ 3 دن تک یہی عمل کیا، اندر داخل ہوتے تھے اور زور سے سلام کرتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ تیسرے دن نے سلام کیا تو اندر سے ایک شخص نکل کر آیا، کہا آپ کون ہیں؟ ہم اتنے برے سمجھے جاتے ہیں اور ہم اتنے کمینے ہیں اور ہم اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں کہ کوئی ہمیں سلام کرے گا۔ آخر آپ ہیں کون؟ آپ نے سلام کیوں کیا؟ کہا کہ بھائی مسلمان کیسا بھی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، زناکار ہو، شراب خور ہو، مسلمان اسلام سلام تو مسلمان کا حق ہے۔ سلام کیسے بھی ہو، سلام صرف مسلمان کا حق ہے، صرف کافر کا حق نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی تم سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، میں یہ پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ ہم سے بات دین کا کام، ہم تو ڈکیتیاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مال لوٹتے ہیں لوگوں کے، ہمارا تو کام یہ، آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے حسن علیہ ان ڈاکوں کے سردار کو ساتھ لے کر آئے بستی میں، اور یہاں لا کر تم سے بات کی۔ اللہ نے پھر کام لیا ان سے عالم میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ہر فرد کو دعوت دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھنے کا، اس کو دعوت دیں، چاہے وہ فقیر ہو یا وہ ڈاکو ہو یا وہ کوئی وزیر ہو یا کوئی بادشاہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، اور سنت مستمرہ ہے، مستقلہ ہے، کہ آپ کبھی کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ تو میں نے ایک بات شروع میں عرض کی تھی کہ بے شک تعلیم کا اجتماعی نظام، مدارس کا، تبلیغ کا اجتماعی نظام، اجتماعات کا اور مشوروں کا، یہ ہمیں انفرادی تعلیم، انفرادی دعوت سے مشغول نہ کرے، اور انفرادی دعوت، انفرادی تعلیم سے ہمیں غافل نہ کرے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مولانا علی احسان والے کے یہاں اس بات پر بڑی سختی تھی کہ کوئی آیا اور دعوت سنے بغیر چلا گیا، ایسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہاں دروازے پر استقبال میں، اب تو 2 مہینے والے ساتھی ہوتے ہیں، پہلے اس زمانے میں علیہ صاحب کے زمانے میں 3 آدمی استقبال کرتے تھے آنے والوں کا، مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی زین العابدین صاحب۔ ان 3 کی ذمہ داری تھی آنے والوں کے استقبال کرنا۔ چنانچہ اس دن باری مفتی صاحب کی تھی، سردی کی راتیں، آدھا کوئی تھا نہیں یہاں، استقبال تو ایسے بٹھا رکھا تھا سب کو جیسا کوئی شادی کا گھر ہو، آدھا کوئی تھا نہیں، صبح سے لے کے شام تک۔ مفتی صاحب کا خیال یہ ہوا کہ بھائی کوئی آ تو رہا نہیں، چلو میں عوامین پڑھ لیتا ہوں۔ مفتی صاحب وہاں سے اٹھے گیٹ کے پاس سے،
باہر بیٹھتے تھے گیٹ کے باہر. میں اندر بیٹھنے سے کیا فائدہ, باہر بیٹھو تاکہ گزرنے والے تمہیں دیکھیں, تم ان کو بلاؤ. استقبال تو باہر ہوتا ہے, اندر تو نہیں ہوتا. چنانچہ خیال ہی آیا کوئی آ نہیں رہا تو چلو ابابیل پڑھ لیں. مفتی صاحب نے ادھر ابابیل شروع کی, ادھر ایک آدمی آیا اور اس نے مٹکے سے پانی پیا اور جانے لگا. انہوں نے لیا آسان والے, بیماری شروع ہو گئی تھی حضرت کی. آپ حضرت حرکت نہیں کر سکتے تھے بستر سے. حضرت وہی تھی جی, ارے کوئی ہے, ارے کوئی ہے جو اس سے لے کے بیٹھے, ارے کوئی ہے جو اس سے بات کرے, دیکھو یہ چلا گیا, یہ چلا گیا. مفتی صاحب نے آواز پڑی حضرت کی تو وہ نماز کا سلام پھیر کر پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کی آواز آ رہی تھی, کچھ کہہ رہے ہیں. تو غصے میں تھے, کہاں تھے تم؟ مثال کہتے میں نے بڑی بے فکری سے کہا کہ میں اوابین پڑھ رہا تھا. ہم نے فرمایا کل قیامت میں اللہ تم سے اس آنے والے کے بارے میں سوال کریں گے, اپنی اوابین کا کیا جواب دو گے؟ اللہ سوال کریں گے تم سے. تم سے تمہاری اوابین کا سوال نہیں ہوگا, اس آنے والے کے فریضے کا سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا تمہیں نفل پڑھی نہیں پڑھی. یہ سوال قیامت میں آپ سے نہیں ہوگا کہ آپ نے نفل پڑھی یا نہیں پڑھی. آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اس شخص کو نماز سکھلائی یا نہیں, اس شخص کو نماز کی دعوت دی یا نہیں جو فرض ہے. نے کہا حضرت آپ ہی تو کہتے ہیں اب آدمی بھی پڑھو, تہجد بھی پڑھو, چاش بھی پڑھو, اشراق بھی پڑھو, میں کب پڑھتا اگر میں استقبال میں رہتا. نے فرمایا میں تو نہیں کہتا کہ ابابین چھوڑو, میں تم سے کہتا ہوں تمہیں ابابین پڑھنی تھی, تم نے اپنی جگہ دوسرے آدمی کو کیوں نہیں بٹھایا کہ بھائی تم آنے والوں کی استقبال کرو, میں 2 رکعت پڑھ لیتا, 4 رکعت پڑھ لیتا. تو میں نے عرض کیا یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے. ہائے ہائے کہ امت بہی چلی جا رہی ہے جہنم کی طرف. اور ہمارے علم میں اور ہمارے مشاغل میں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں عوام الناس کا کوئی حصہ نہیں. ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں انفرادی دعوت روزانہ دینے کو اپنے لیے ایسا فریضہ سمجھ لینا ہے جیسا روزانہ کی نماز کا فریضہ ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے. روزانہ نماز کا فریضہ میرے ذمہ ہے, اس طرح دعوت اللہ کا فریضہ روزانہ میرے ذمہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اجتماعی طور پر سب کوشش کر کے اس فریضے پر جمع ہو جائیں تو مجھے امید اللہ کی ذات سے ہے کہ ارتداد کے ہمارے رک جائیں اور امت سے جہل ختم ہو جائے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, آپ کا دعوت پیش کرنا سفر میں. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں آپ چاہتے تھے مدینے کی طرف کوئی راستہ مختصر مل جائے. تو سعد جنہوں نے آپ کو رہبری کی ہے مدینے کی طرف, انہوں نے کہا جی ایک راستہ یہ ہے. یہ ایک وادی ہے پانی کی, پانی کا ایک نہر یہاں سے جاری ہوتی ہے, لیکن یہ راستہ تو مختصر ہے مگر اس راستے میں 2 خطرناک ڈاکو رہتے ہیں. قبیلہ اسلم کے ڈاکو ہیں اور خطرناک ڈاکو ہیں. یہ ایسے خطرناک کہ ان کا دونوں کا نام بھی مہانان ہے, یعنی قابل اہانت. اگر آپ چاہیں ادھر سے چلیں, اس راستے کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں ڈاکو رہتے ہیں. رہبر نے کہا یہ راستے اختیار مت کیجیے, اس میں ڈاکو ہیں. آپ نے فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی لے چلو. خذ بنا علیہما, ہمیں لے چلو ڈاکوؤں کے راستے سے. اور ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم نکلے آپ کے ساتھ, یہاں تک کہ جب ہم ان ڈاکوؤں کے سامنے پہنچے, ایک کہہ رہا تھا دوسرے سے
کہ دیکھو یہ یمنی آدمی سامنے سے آ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے خلیے سے آپ کو یمنی کہا، آپ ان دونوں کو بلایا اور دونوں پر آپ نے اسلام پیش کیا۔ چنانچہ آپ کی دعوت دیتے ہی دونوں ڈاکوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارا نام مہانان ہے، یعنی ہم قابل اعانت ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارا نام مکرمان ہے کہ تم قابل عزت ہو، قابل احترام ہو، قابل اکرام ہو۔ آپ نے دونوں کو دعوت دی اور دعوت دے کر چھوڑا نہیں وہاں، بلکہ آپ نے ساتھ مدینہ منورہ چلنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن عمر فرماتے رضی اللہ عنہما کہ میں آپ کے ساتھ ایک سفر میں آپ نے دیکھا ایک دیہاتی کو گزرتے ہوئے، جب آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا عرض کیا، اس نے کہا جی اپنے گھر جا رہا ہوں، گھر والوں کے پاس۔ فرمایا تمہیں خیر کی بات کی رغبت ہے؟ اسے کہ کیا ہے وہ خیر کی بات؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، وہ تن تناز کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کیا اس پر آپ کی بات پر کوئی گواہ ہے؟ آپ کی بات پر کوئی گواہ ہے جو گواہی دے اس بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہا میرے ساتھی گواہی دیں گے، حالانکہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت وہ خود فرماتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تھے سفر میں۔ آپ نے گواہی کے لیے صحابہ کو پیش نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ گواہی دینا ظاہری تائید تھی اور آپ پیش کرنا چاہتے تھے غیبی تائید، اور غیبی تائید یہ تھی کہ آپ نے فرمایا یہ سامنے جو درخت کھڑا ہوا ہے کھجور کا، یا اس درخت پر جو خوشہ ہے ایک روایت میں آتا ہے، وہ خوشہ یا وہ کھجور کا درخت گواہی دے گا کہ یہ بات سچی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی، درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ جو فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں۔ چنانچہ درخت گواہی دے کر اپنی جگہ واپس چلا گیا اور دیہاتی اپنے قوم کی طرف گیا فوراً، اس لیے کہ جنات سے لے کر انسانوں تک سب کا معمول یہ تھا کہ جس کو دعوت قبول کرتا تھا وہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دیا کرتا تھا۔ تو قوم کی طرف پلٹے دیہاتی اور یہ کہہ کر گئے کہ اگر نے میری بات مان لی تو میں سب کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا، اور اگر نے میری بات نہ مانی تو میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو میرے دوستوں یہ ہے اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی چیز ہے، حالانکہ ہر مسلمان کو جہنم سے بچانا یہ ہمارے تبلیغ میں گشت کا موضوع ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. بھائی بیٹھو بیٹھ کر سکتے۔ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت فرمائیں۔ ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا۔ حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں، اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائیں۔ موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں۔ فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے، اپنی ضروریات سے بھی فارغ ہو لیں۔ اب باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح صادق انشاءاللہ 4:29 پر ہوگی۔